ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل بچوں کے ساتھ کیسا تھا، بچیوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، ایسے ہی پچھلے درس میں بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا تھا۔ بہت ساری باتیں پچھلے دروس میں ان حوالوں سے آ چکی ہیں، اسی کی ایک کڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل آپ کے زمانے میں پائے جانے والے غلاموں کے ساتھ کیسا تھا، یا اللہ کے نبی کے جو خدمت میں جو لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا بیہیویئر کیسا تھا۔ اس کی بھی ضرورت ہے ہمارے اور آپ کی زندگی میں، جزوی طور پر ہی صحیح، لیکن کچھ لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں۔ اب تو وہ دور نہیں ہے غلاموں کا دور کہ کوئی کسی کا غلام ہو، ایسا دیکھا نہیں جاتا، ایسا پایا نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہمارے خدمت میں اجرت لے کر کے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی میڈ کام کرتی ہے، آپ کی دکان میں کوئی کوئی آدمی آپ نے رکھا ہے، وہ آپ کا کام کرتا ہے، مستقل کوئی کارخانہ آپ چلاتے ہیں تو کئی لوگ عمال ہیں آپ کے یہاں کام کرتے ہیں، یا مشترکہ طور پر کچھ لوگ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ایک واچ مین ہے، سوسائٹی میں رہتے ہیں کوئی کچرا اٹھانے والا ہے، سوسائٹی میں رہتے ہیں کوئی اخبار پہنچانے والا ہے، آپ کے یہاں کوئی لا کے اخبار پہنچاتا ہے، آپ کا دھوبی ہے جو آپ کے کپڑے لے جا کر کے آئرن کر کے لا کر کے دیتا ہے۔ تو اس طرح جزوی طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری خدمت میں رہتے ہیں، چاہے وہ کچھ رقم لے کر کے رہتے ہوں یا ایسے ہی ہمارے ساتھ رہتے ہوں، جو بھی اس کی شکل ہو، الگ الگ علاقے میں اس کی الگ شکل پائی جا سکتی ہے۔ تو ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم سے جڑے ہوئے لوگ۔ ہم گھر میں ہیں، گھر میں اگر آپ نے نوکر چاکر رکھا ہے وہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کارخانے پہ جاتے ہیں وہاں آپ کے عمال ہیں وہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کا نجی کوئی ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتا ہو، کوئی خادم خاص بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کے تعلق سے بھی اللہ کا دل میں خوف ہونا چاہیے اور معلومات ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے، بتایا ہے۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، جن کو ہم اجرت دیتے ہیں، ان کی خدمت پر ہم اجرت دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید بھرے انداز میں بات کہی کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی اجرت دے دو۔ کیا مطلب پسینہ خشک ہونے سے پہلے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنی جلدی ممکن ہو اسے اس کی اجرت دے دو، جتنی جلدی ممکن ہو۔ ایسا نہیں کہ ریئل میں پسینہ نکلے تب جا کر کے آپ اس کو اجرت دیں گے، ورنہ بہت سارے کام تو آفیسز میں ہوتے، ایئر کنڈیشن اے سی میں، تو وہاں کہاں پسینہ نکلتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی کام لیا، اس نے آپ کا کام کیا، آپ کا اس کے درمیان کچھ معاہدہ ہے، کوئی اجرت طے ہے، اس کی بھی شکل الگ ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات آدمی ایک گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے یا 2-4 دنوں کے لیے کسی کو ہائر کرتا ہے اپنے کسی خاص کام کے لیے، یا مستقل جاب پر رکھتا ہے، تو جیسے مہینہ پورا ہو جائے مہینہ، ویسے اس کی سیلری، اس کی تنخواہ جو بھی ہے اس تک پہنچانا چاہیے۔ یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی کانٹریکٹ کسی کو دے رکھا ہے، وہ اس کا کانٹریکٹ پورا ہو جائے، آپ اس کو اس کی قیمت ادا کر دیں۔ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے یہ بات کہی ہے، جس کا آپ پر کوئی حق بنتا ہے اس نے اپنا کام کر دیا، تو اب اس میں کوئی کوتاہی، کوئی لاپرواہی اور ٹال مٹول، ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ کوئی عذر ہے، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا، آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے، تو آپ سامنے والے سے، گرچہ وہ آپ سے چھوٹا ہے، گرچہ وہ آپ کے ہاں کام کرتا ہے، گرچہ
وہ آپ نے اس کو روزگار دے رکھا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس سے معذرت خواہ ہو، آپ اس سے معذرت خواہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ایک مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، تکبر، گھمنڈ، ان سب چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم سیٹ ہیں تو ہم جو چاہیں وہ کریں، یا ایسا لوگ کرتے ہیں، میں نہیں کہتا سارے لوگ، لیکن جہاں یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے تو وہاں بہت کڑھن ہوتی ہے، وہاں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو آپ کی خدمت میں لگا ہے، اس سے لوگ صحیح زبان بات بھی نہیں کرنا چاہتے، صحیح زبان بات بھی نہیں کرنا چاہتے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دوسری مخلوق ہو، ان کا برتاؤ ایسا رہتا ہے جیسا کہ کوئی دوسری مخلوق ہو۔ ایک آدمی ہماری حفاظت میں 24 گھنٹے یا 12 گھنٹہ 8 گھنٹہ کی وہ شفٹ ڈیوٹی انجام دیتا ہے، ہمیں اس کا نام تک نہیں معلوم ہوتا ہے، حال اپنا مسلمان بھائی ہے، وہ آیا 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے آپ کے یہاں جاب کیا، سال بھر جاب کیا، ہمیں اس کا نام تک نہیں پتہ رہتا کہ اچھا یہ کون بھائی ہے۔ اتنی تفریق ہے، انسانی اقدار یا انسان کی جو ایک قدر ہونی چاہیے بحیثیت ایک انسان، وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل بالکل ایسا نہیں تھا، بالکل ایسا نہیں تھا۔ اس لیے یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی خاتون ہے، کوئی میڈ ہے، کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں دیکھیں ان کا تعامل کیسا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم اجرت دیتے ہیں اس کے یہاں کمی ہو، کوتاہی ہو، غفلت ہو، یا وہ کام چور ہو، اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کے ہاں فالٹ ہے، ان کے ہاں کمی ہے، ان کے یہاں خرابی ہے، آپ حق رکھتے ہیں کہ اس پر آپ ان کو روک ٹوک کر سکتے ہیں، ان کو اپنے یہاں سے نکال بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی طرف سے شکایت نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنا تعامل بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسا ہے۔ کیوں؟ یہ حقوق اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ میں ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہم اللہ سے رو کر کے معافی مانگ لیں، اللہ بے انتہا رحیم ہے، مہربان ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اگر وہ دل پہ لے لے، وہ اگر معاف نہ کرے تو آدمی پھنس جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب میں وہ پھنس جائے گا۔ اس حوالے سے دیکھیے ایک واقعہ سنیے، کتنا پیارا واقعہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ ایک بہترین ڈریس پہنے ہوئے ہیں، ایک بہترین کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بہترین جوڑا پہنا، اور انہوں نے دیکھا وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ کہ ان کے غلام نے بھی ایک بہترین کپڑا پہن رکھا ہے، یعنی جیسا مالک نے پہن رکھا ہے ویسے کس نے پہن رکھا ہے؟ غلام نے پہن رکھا ہے، شاندار کپڑا۔ تو جس نے دیکھا اس کو تعجب ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے غلام کو بھی ایسے کپڑا پہنا رکھا ہے جیسے اپنے پہن رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انی سابقت رجلا فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعیرتہ بامہ، کہتے ہیں کہ میرا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابو ذر غفاری بتا رہے ہیں کہ میرا ایک آدمی سے کیا ہو گیا، کچھ کہا سنی ہو گئی، اب میں نے اس کو باتوں میں اس کی ماں کا تانا دے دیا، ان کی ماں جو تھی وہ کالی تھی، ہاں، تو میں نے تانا دے دیا یا کچھ میں نے ایسا کہہ دیا جو ان کو برا لگ گیا۔ تو انہوں نے جا کر کے یہ شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، انہوں نے جا کر کے یہ شکایت، نام نہیں بتا رہے ابو ذر غفاری، نام وغیرہ نہیں بتا رہے کس کا معاملہ ہے کیسے کیا ہے، اس کو نہیں بتا رہے، بہت شارٹ میں بتا رہے، کہہ رہے جا کر کے انہوں نے شکایت کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعیرتہ بامہ کہ ابو ذر تم نے ایسا کیا ہے، تم نے اس کی ماں کا ذکر کر کے انہیں عار دلایا انہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ثم قال، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اخوانکم خولکم کہ یہ تو تمہارے خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، یعنی دینی بھائی ہیں، گرچہ وہ ہمارے ماتحت ہیں، گرچہ وہ ہمارے یہاں اجرت اور نوکری پر ہیں، گرچہ وہ ہمارے غلام ہیں، لیکن دین کی وجہ سے وہ ہمارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ تو ان کے ساتھ معاملہ برتنے میں ہمارے یہاں اس کا لحاظ ہونا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا دینی بھائی ہے۔ دیکھیے جو معاہدہ طے ہے اس میں اگر وہ غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، کچھ گڑبڑ کرتا ہے، تو آپ ایک مالک کی حیثیت سے بے شک حق رکھتے ہیں کہ آپ روکیں ٹوکیں یا جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کو فالو کریں، اس سے منع نہیں کیا جا رہا آپ کو، لیکن یہ بات یاد رکھتے ہوئے، کون سی بات یاد رکھتے ہوئے؟ کہ وہ ہمارا کیا ہے؟
بھائی ہے، وہ اخلاق آپ کو برتنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے دستے نگر رکھا ہے، اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھوں کے نیچے رکھا ہے۔ اور فرمایا فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہوں، جس کے نیچے کچھ لوگ ہوں، تحت یدی مطلب جن کے ہاتھوں کے نیچے، یعنی ان کے یہاں نوکری کرتے ہوں یا غلام ہو یا جو بھی ہو، جو بھی اس کی صورتحال بنتی ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلیطعمہ مما یأکل، کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ، انہیں جو کھاؤ وہ کھلاؤ۔ اتنا لوگ لحاظ نہیں کرتے، 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کے ذریعے کہا جا کہ 4 پلیٹ بریانی لے آؤ، کھانے کا وقت ہی ہے، جس کے ذریعے منگایا اس کو بھی نہیں کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا تم بھی اس میں شامل ہو جائیے، ایک اور منگا لیتے۔ ہاں الحمدللہ جہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ لحاظ کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے، 4 چائے منگائی، ساتھ میں وہ جو لانے والا جا رہا ہے جو، اس کو بھی کہہ دیا 5 لے آنا، تو بھی پی لینا، ساتھ میں کولڈ ڈرنک منگائی، اس کو بھی کہہ دیا کہ 5 لے آنا، ایک تم بھی پی لینا۔ یہ اخلاق ہے، یہ اچھا برتاؤ ہے کہ جو کھا رہے ہو اسی کی محنت، یہ اسی کی کوشش یا اس کی خدمت لے لو، تو جو کھا رہے ہو اس کو اس میں کیا کر لو، شامل کر لو، جو پینے کے لیے کوئی چیز منگایا اس میں کیا کر لیا، اس کو بھی شامل کر لیا۔ اس سے انسان کا احترام جھلکتا ہے کہ آپ کی نظر میں انسان کا ایک احترام ہے۔ اور ظاہر سی بات کوئی بھی کھانے پینے والی چیز ہو، ایسے ہی سوچتے کوئی بھی کھانے پینے والی چیز ہو، ہم 4 لوگ کھائیں، ایک آدمی کھڑا ہو کے دیکھے کتنا عجیب لگتا ہے، لوگ خیال نہیں کر پاتے۔ ایک طرح سے ایک کلچر بنتا جا رہا ہے باس کی پوزیشن میں رہنے والا، اس میں اس کی بڑی کوتاہی ہے کہ لوگ اپنے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ ایک اس لیول کا برتاؤ کرتے ہیں کہ جیسا لگتا ہے وہ کوئی مشین ہے، اس کے احساس نہیں، اس کے جذبات نہیں، وہ جو دیکھ رہا ہے اس کو محسوس نہیں کر رہا، بالکل اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ، جو کھاؤ وہ کھلاؤ۔ ہاں یہاں کچھ استثناءات ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا کھانا لے کر آیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اپنی ٹفن لے کر کے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ 4-5 لوگ بناتے ہیں کھاتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے معلوم، پھر بھی آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کہہ دو۔ بلکہ کبھی کبھار تواضع کے لیے، تواضع یعنی اپنے اندر تکبر نہ پیدا ہو، کبر نہ پیدا ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، اپنے عمال کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، انہوں نے کچھ بنا رکھا ہے، ان کو بولو لا مجھے بھی کھلا دونے والا، پھر ان کے دل میں جو سرور، جو خوشی محسوس ہوگی، اور آپ اور ان کے درمیان جو گرچہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا گیپ رکھا ہوا، لیکن پھر بھی جو ان کو ایک جیسی یعنی پوزیشن محسوس ہوگی، اس سے اسلام کا نام روشن ہوتا ہے، اسلام کی خوبی لوگوں کے سامنے معلوم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دیکھیں اس طرح کی تصویر آ جاتی ہے کہ امام حرم ہے، وہاں جھالو لگانے والے ساتھ بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں، حرم کے امام ہیں، مالدار بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں، ملک ہیں یا وہاں کے بڑے بڑے وزراء ہیں، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ یہی سنت نبی، یہی کیا ہے؟ یہی سنت نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے تعین کے ساتھ، حقوق پتہ ہے کہ کون کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانی قدروں کو اللہ کے نبی نے بڑھاوا دیا کہ انسان ہے اس لیے اس کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس کوئی پوزیشن ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے تو ہمارے رہنے سہنے بیٹھنے اٹھنے اس میں جھلکے کہ یہ تو الگ ہے، یہ تو الگ ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں منزلیں ہیں، سب کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا خیال کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، کہ جو پہنتے ہو پہناؤ، یعنی لباس انہیں پہناؤ۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ایک بات اور بتائی کہ انہیں اس چیز کا مکلف نہ کرو جس کی انہیں طاقت نہ ہو، یعنی ایک کام کی بھی چھمتا ہوتی، ایک طاقت ہوتی، اتنا کام ان پر مت ڈالو کہ وہ اس کو کرنے سے عاجز آ جائے، یہ تھک جائیں، بالکل چور ہو جائیں، وہ محسوس کرتے ہوں کہ یہ کب ہوتا ہے؟ مان لو آپ نے کسی کام کے لیے 4 لوگوں کو رکھا ہے، 4 لوگوں کو رکھا ہے، جو کام 4 لوگ مل کر کرتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک کہیں چلا جائے، بیمار ہو جائے کسی وجہ سے، تو وہ وہی کام کتنے لوگوں سے کر رہے ہیں؟ 3 لوگوں پہ آ جاتا ہے کہ اب 3 لوگوں کو کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے۔ حتیٰ کہ کبھی 2 بچے تو نہیں، آپ لوگ کو کرنا چاہے جیسے کر کے دو، تو بھائی اس کی اجرت بھی آپ دو، اس کی بھی کیا کرو، آپ اجرت دو۔ آپ اتنا کامن سینس ہونا چاہیے کہ جو کام 4 لوگ کرتے تھے، اگر کسی وجہ سے 3 لوگوں سے میں وہ کام لے رہا ہوں، تو وہ ایک آدمی جس کا پگار ہے، جس کی سیلری ہے، جس کا جو آپ اگر بچ رہا ہے تو دو، اور اگر نہیں بچ رہا، مان لو آپ اور فراخ دلی دکھا رہے ہو کہ آپ اس کی سیلری اس کو دو گے،
جو کسی وجہ سے نہیں آ سکا اس کو دو گے تو کم از کم یہ تو دیکھو کہ یہ اگر آج کچھ ایکسٹرا محنت کر رہے ہیں تو انہیں اس کو عطا کرو. وہ دو، گھٹے گا نہیں، کم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو بڑھائے گا. ایسے ہی اس کا لحاظ کیا جائے کہ کسی کو اتنے کام کا پابند نہ کیا جائے جو کام کرنا اس کی طاقت سے باہر ہو یا اس پر ایکسٹرا بوجھ، ایکسٹرا لوڈ بن جائے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. اگر تم زیادہ کام دیتے ہو یعنی طے شدہ کام سے زیادہ کام دیتے ہو، فَأَعِينُوهُمْ تو کیا کرو؟ ان کی مدد کرو. آپ کے گھر میں ایک میڈ ہے، آپ نے شروع میں جب بات کی تو اس سے بات یہ کی کہ بھائی جھاڑو پوچھا کرنا ہے، کپڑے دھلنے ہیں اور کیا کرنا ہے؟ برتن مانجنا ہے. 3 کام آپ نے دیا تھا. اب کسی دن آپ نے پورے گھر کی صفائی کا کام شروع کر دیا کہ پورے گھر کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. آپ کا اس سے جو معاہدہ ہے وہ 3 باتوں کا تھا. آج معاہدے کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں؟ پورے گھر کے ساتھ. تو اس میں اپنا بھی شامل ہو جاؤ، انشاءاللہ وہ بھی خوشی کرے گی، بھاگ نہیں جائے گی، وہ رہے گی. لیکن تھوڑا سا اپنا بھی شامل ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کی دلجوئی ہو جائے گی، اس کو یہ محسوس ہوگا کہ ہاں یہ کام کچھ زیادہ بھی تھا تو اس میں ہمارے ساتھ یہ بھی شامل ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ دینی بھائیوں ہمیں اور آپ کو بہت بڑا بناتی ہے. چھوٹا کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اس طرح سے عمل کیا جائے تو بہت سارے گناہ سے اور آپ بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے. ورنہ غریب کے دل سے کیا نکلتی ہے؟ آہ نکلتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہماری نیکیاں ضائع کر دیتی ہیں. آپ اسی مسئلے پہ غور کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں مہینے پر دودھ لیا، دودھ والا چکر لگاتا ہے بھائی آپ کا بل اتنا بن گیا ہے اور آپ پیمنٹ کر دیجئے. ارے ٹھیک ہے لے لیں گا، ارے ٹھیک ہے بعد میں دے دوں گا. مینٹیننس کا ٹائم ہو گیا، مینٹیننس کے لیے جو سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں بار بار وہ میسج کرتے ہیں یا نوٹس ڈالتے ہیں بھائی مینٹیننس کا کی رقم جمع کر دیں، ابھی دے دیں گے تبھی دے دیں گے، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. یہ سب جا کر کے کہیں نہ کہیں کسی کے دکھ کا سبب بنتا ہے. اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. ساری سوسائٹی سے مل کر کے جگہ رقم جمع ہوتی، پھر وہاں سے جتنے لوگ ان کی خدمت میں کام میں لگے سب کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، وہاں سے بٹتا نا. اب اگر آپ اپنے حصے کی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے تو وہ کس کی پگار رکے گی، کس کی تنخواہ رکے گی، کس کا کام رکے گا؟ ان غریبوں کی جو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ پسینہ سوکھنے سے پہلے اجرت دے دو. یہ احساس ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے غریب رکھا ہے، جو ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کسی عمل کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، بالکل تکلیف نہ پہنچے. تو آپ کو مینٹیننس بھی وقت پہ بھر دینا چاہیے. ہاں کبھی ایسا ہے کہ میں نے بار بار یہ بات کہتا ہوں، آپ کے ساتھ اگر کوئی دشواری آ گئی ہے، آپ وہ دشواری پیش کر کے وہاں عذر تلاش کرو، وہاں عذر پیش کرو کہ میرے ساتھ یہ دقت ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. وہاں پہ اس طرح سے نہیں رہ سکتے کہ دادا گیری والا انداز ہو جائے. آپ کے یہاں سے کوئی آدمی کام کر رہا ہے، ہر مہینے آپ اس کو تنخواہ نہیں، 4 مہینے سے تنخواہ بند ہے، 4 مہینے سے آپ اس کو تنخواہ نہیں دے رہے، سیلری نہیں دے رہے، اور وہ اس بیچارے کو یہ ڈر لگا ہوا کہ ابھی تھوڑا تیز بول دوں یا تھوڑا سا زیادہ بول دوں تو کہیں نکال نہ دے. اس فیلنگ سے بھی لوگ گزرتے ہیں کہ 3 4 مہینے تنخواہ نہیں ملی ہے، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر مالک سے 2 4 مرتبہ بول دوں گا تو کہیں نکال نہ دے. یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. خاص طور پر تب جب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ فوراً دے سکتے ہیں، پھر بھی آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں. ایسا پایا جاتا ہے. استری والا چھوٹے چھوٹے غریب لوگ، یہ لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ. یہ آپ کے گھر پہ کپڑا لا کے لے کر جاتا ہے، استری کر کے لا کر کے دیتا ہے، اچھا خاصا بل بن گیا 5000 6000. آپ کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں، آپ کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں. اتنا آپ ایسے بیٹھتے ہیں ایک ہوٹل میں 4 5 دوستوں کے ساتھ خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ آدمی اس کے لیے وہی رقم بہت بڑی ہے. وہی رقم 4000 یہاں سے، 2000 یہاں سے، 3000 یہاں سے، سب مل کر کے اس کا بیچارے کا گھر چلتا ہے. اسی میں اس کو اپنے بچوں کی دوائیاں لانا ہے، اسی میں اپنے بچوں کی فیس بھرنی ہے، اسی میں اس کو اپنا پورا گھر کا کرایہ دینا، ساری چیزیں اسی میں کرنی ہے. اور سارے لوگوں نے 2-2000 روپے رکھا ہے، یہ سوچ کر کہ 2000 کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. کیا ہے؟ ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف عمل ہے. اللہ کے نبی تو اتنا خیال کرتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ صرف کہا نہیں کہ دے دو اس پسینہ سوکھنے سے پہلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا بھی دیا ہے، زیادہ بھی دیا ہے. اب یہی حکم کی جو کھاؤ کھلاؤ، جو پہنو پہناؤ، جو پیو پلاؤ، یہ کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ؟ اس سے کتنی آسانی ہے اس کی زندگی کے اندر کہ اس کو بہت کچھ ایسے ہی مل جائے گا، ایسے ہی بہت کچھ مل جائے گا.
کہ میرا مالک میرا اتنا خیال رکھتا ہے، یا جس کے میں کام کرتا ہوں میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ بہرکیف تو ایک چیز یہ تھی۔ ایسے ہی دینی بھائی بعض وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں یا دین کا انہیں اتنا علم نہیں ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے ساتھ بدتر سلوک کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، بات پر انہیں گالیاں دیتے ہیں، مارتے پیٹتے بھی، کبھی کبھی مارتے پیٹتے۔ اب تو غلاموں کا دور تو نہیں رہ گیا، اور ہر آدمی اتنا یعنی خوددار ہے یا اتنا وہ پہلے سے اویئر ہے کہ اگر کوئی مار پیٹ پر آ جائے تو آدمی فوراً آبجیکشن لے لے گا، کوئی مار کھا کر کے نہیں لیتا۔ لیکن ذہنی طور پہ جو ایک اذیت اور ٹارچر کرتے ہیں، یہ تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ ذہنی طور پہ کوئی دو چار جملے سنا دیے، دو چار باتیں بول دیے، اب وہ آدمی بیچارہ ٹینشن میں آ گیا کہ مجھے اس طرح سے سنا دیا گیا۔ ایک ایک لفظ بندے کا ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ کے یہاں جو کام کرتا ہے ناحق اسے آپ ایک لفظ بول دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ غلطی اگر ہو جاتی تھی تو آپ عفو کو پسند کرتے تھے، معافی اور درگزر کرنا آپ کو پسند تھا کہ درگزر کر دو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سال تک خدمت کی، یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا حسن اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ اخلاق کے اچھے تھے، سب سے زیادہ۔ کہتے ہیں فارسلنی یوما لحاجۃ، ایک دن اللہ کے رسول نے مجھے ایک کام سے بھیجا، اللہ کے رسول نے مجھے ایک دن ایک کام سے بھیجا۔ فقلت، میں نے کہا واللہ لا اذهب، کہتے ہیں میں نے کہا، بچے تھے چھوٹے سے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں نہیں جاؤں گا۔ وفی نفسی ان اذهب، جبکہ میرے دل میں کیا تھا کہ میں جاؤں گا۔ میں نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں کیا تھا کہ میں جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا مجھے حکم دیا، میرے دل میں تھا کہ میں چلے جاؤں گا۔ کہتے ہیں فخرجت حتی امر علی الصبیان، کہ میں نکلا، اللہ کے رسول کے پاس سے نکلا، اور نکلنے کے بعد گیا تو کچھ بچے لوگ کھیل رہے تھے، اور میں وہ دیکھنے لگا، ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ وہم یلعبون فی السوق، وہ لوگ بازار میں کھیل رہے تھے، میں وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں اچانک دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور قابض بقفایا من ورائی، اللہ کے رسول نے پیچھے سے میرا یہ ایسے ہی پکڑا۔ اب میں مڑ کر کے دیکھ رہا ہوں تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یضحکو، اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں، اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں، اور کہتے ہیں یا انیس، انس نام تھا، نام کیا تھا؟ انس، لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ انیس۔ یہ پیار سے بولا جاتا ہے، کسے بولا جاتا ہے؟ پیار سے، نک نیم ہوتا ہے نا، تو یہ پیار سے بولا جا رہا ہے، انس کو انیس کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یا انیس اذهب حیث امرتک، جاؤ جو بولا ہوں کرو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نعم انا اذهب یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے ایک برتاؤ ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں سے وہ نکل آئے ہیں، آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں، نہ مارا نہ ڈانٹا، کچھ نہیں، بڑی محبت بڑی شفقت سے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ ایسے ہی ایک غلام تھا، یہودی غلام تھا، یہ بھی اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا۔ فمرض، یہ بیمار ہو گیا۔ فاتاہ یعودہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، یہودی بچہ تھا، پیارے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی اس کے گھر گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے، کیوں بیمار ہے۔ اور اللہ کے نبی جب اس کے پاس گئے، فقعد عند رأسہ، اللہ کے نبی اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، اس یہودی بچے کے سر کے پاس بیٹھے۔ فقال له اسلم، اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لو۔ یہودی تھے نا، یہودیت کی حالت میں مر جاتا تو مخلد فی النار ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے کیا کہا؟ اسلم، اسلام قبول کر لو۔ فنظر الی ابیہ، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اپنے ابا کی طرف اس نے دیکھا، وہو عندہ، وہ بھی وہیں تھے۔ فقال اطع ابا القاسم، تو اس کے والد نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم کون ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ اب کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ تو کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ فاسلم، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
تعامل تھا اپنے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ، آپ کی یہ تعلیمات تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں، پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے کسی کو تھپڑ مارا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا، پوری زندگی گزاری اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ ولا امرأۃ ولا خادما، نہ تو کبھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو مارا اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا، خادم کو کبھی نہیں مارا۔ الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، الا یہ کہ اللہ کے رسول میدان جہاد میں رہتے ہوں، جہاد کی حالت میں ہے تو وہاں پر بیٹھ کے جہاد ہوتا ہی ہے، تو وہاں پر جہاد کی حالت میں اللہ کے نبی نے کسی کو مارا ہو، کسی پہ تلوار چلائی ہو تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ ایسے روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اہم اور ضروری باتیں تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے یہاں کام کرنے والوں یا اپنے خادم لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، اسی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم پر کیا حقوق بنتے ہیں لوگوں کے، اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سیرت نبی بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں، ہم دیکھیں کہ ہمارا برتاؤ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک بات اور ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذریعہ معاش ہمیں چنا ہے، ان کا ذریعہ معاش ہمیں چنا ہے۔ ایک سسٹم، ایک نظام میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک تنخواہ یا ایک سیلری مقرر کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کام کرنے والا آدمی کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی ایسے دکھ درد میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا حل اس کی سیلری سے نہیں ہو سکتا، اس کی تنخواہ سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ کوئی ہاسپٹل والا یہ نہیں دیکھے گا کہ اچھا آپ نوکر ہیں کہ آپ مالک ہیں، اس کے حساب سے فیس لگائیں۔ دودھ دینے والا، دودھ بیچنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ غلام ہیں کہ مالک ہیں، اس کے حساب سے آپ کی فیس لگائیں۔ یہ سب کہاں دیکھا جاتا ہے؟ وہ تو یہ دیکھے گا اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ فیس چارج کرے گا۔ آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ ہو جائیں، اسی ہاسپٹل میں آپ کے یہاں کام کرنے والا کوئی ورکر جا کے ایڈمٹ ہو جائے، وہ سیم چارج کرے گا۔ تو ایسے موقع پر خاص طور پر اپنے یہاں کام کرنے والوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز رکھا ہے، ان پہ خرچ کریں، یقین جانیں اللہ تعالیٰ وہی دوہرا کر کے اس سے کئی گنا آپ کی زندگی میں آپ کو ریٹرن کرے گا۔ خاص موقع جیسے شادی بیاہ کا موقع ہے، آپ الگ سے کچھ مدد کر دیں۔ الحمدللہ لوگ مدد کرتے ہیں، اس لیے بات بتا رہا ہوں، لوگ خیال رکھتے ہیں۔ آپ کے یہاں کام کرنا، سیلری تو اس کو تنخواہ اس کو مہینے کے حساب سے ملتے رہتی ہے، لیکن اس کے یہاں شادی بیاہ تو لوگ خیال رکھتے ہیں۔ گھر لے لیا ہے تو تھوڑا سا الگ سے اس کا تعاون کر دیے، گاؤں میں گھر بنوا رہا ہے تو الگ سے تعاون کر دیے، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو الگ سے اس کے تعاون کر دیے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ ثواب کمانے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی اپنے یہاں کے لوگوں کا خیال رکھے۔ اس میں ایک مسئلہ جو لوگ غلط کرتے ہیں وہ بتا دوں کہ بعض احباب ایسا کرتے ہیں کہ وہ سود کی رقم سے، کون سی رقم سے؟ سود اور انٹرسٹ کی رقم سے اپنے یہاں کام کرنے والوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر مسلمان ہے، اپنا مسلمان بھائی ہے تو آپ اس کو وہ رقم نہیں دے سکتے۔ آپ کو حلال مال سے اپنے بھائی پہ خرچ کرنا ہے، حلال مال سے، یعنی کہ آپ نے بینک میں الگ سے 2-4 لاکھ روپے رکھا ہے کہ اس کا ایک انٹرسٹ آتا ہے، اور اس انٹرسٹ کو کیا کرتے ہیں آپ اپنے بھائیوں میں بانٹتے ہیں کہ چلو وہ بھی خوش ہو جائے، بونس کا ٹائم آ گیا وہ اس میں سے اٹھا کر کے دے دیا۔ یہ جائز و درست نہیں ہے۔ ایسے کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بغیر اس کی تحقیق کیے کہ ہمارے یہاں کام کرنے والا آدمی یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں مستحق ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم انہی لوگوں میں بانٹ دے۔ اگر مستحق ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر مستحق ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن صرف یہ کہ ہمیں الگ سے خرچ نہ کرنا پڑے۔ عید کا موقع ہے، میں الگ سے کیوں خرچ کروں؟ کوئی اور دوسرا موقع ہے تو میں الگ سے کیوں خرچ کروں؟ اس لیے وہ زکوٰۃ اٹھا کر کے اس کو دیتے ہیں، یہ بھی جائز و درست نہیں ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ اس کو دی بھی نہیں جا سکتی۔ اگر اس کا مستحق ہے، یعنی مسکین ہے، واقعی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر الگ مسئلہ، پھر آپ اس کو بے شک دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔